السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی کے پہلے ہفتے کی ڈلتی شام 9 بجے کا وقت ہوا ہے یہاں، اور اس وقت میں موجود ہوں اسٹاک ہوم سویڈن کے علاقے ورمدو سے۔ اس سے پہلے میرا اور آپ کا جو زیادہ تر تعلق تھا وہ صدائے آفرینش کے نام سے جو کچھ میں نے کہنے کی یا لکھنے کی کوشش کی ہے اس بنیاد پر تھا اور بنا۔ اب کچھ دوستوں کے اصرار پر اور شاید وقت کبھی یہ تقاضا ہے کہ اپنی بات ویڈیو کی وساطت سے کہہ دی جائے، تو اب کوشش ہوگی کہ اپنی سوچ اور جو چیزیں ہم دیکھیں ان سے متعلق جو ہمارا نقطہ نظر بنے انہیں ویڈیو کی وساطت سے کہنے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ ایک اعتبار سے یہ آسان بھی ہے، چونکہ لکھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کو جتنا وقت لگتا ہے اس سے بہت کم وقت میں وہ بات آپ اگر ویڈیو کی وساطت سے کریں تو وہ بات کہہ دی جاتی ہے۔ ہاں، البتہ لکھنے کے لیے یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر لکھ سکتے ہیں، اور بات کہنے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ بڑے حساس ہیں کہ آپ کی شکل کیسی جا رہی ہے اور پھر آپ بیٹھے ہوئے کہاں پر ہیں اور آپ نے پہنا ہوا کیا ہے اور ارد گرد کا ماحول کیسا ہے، تو پھر اس اعتبار سے یہ ہے کہ لکھنے والا کام زیادہ آسان ہے۔ آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر لکھ سکتے ہیں اور اس بات کو پھر آگے، اور پھر لکھنے سے پہلے یہ ہے کہ آپ بار بار سوچتے ہیں الفاظ اگر کوئی درست نہیں ہیں، وہ اپنے صحیح موقع کی مناسبت سے الفاظ ادا نہیں کیے ہیں یا لکھے نہیں ہیں تو آپ انہیں تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن جو منہ سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے ویڈیو کے تھرو وہ پھر تبدیل نہیں ہوتی اس طرح۔ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ منفی پہلو ہے ویڈیو کی وساطت سے بات کرنے کا، لیکن چونکہ ویڈیو سے کی گئی بات آپ کسی بھی جگہ پر کہیں بھی سن سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو خاص وقت نکال کر بیٹھنا نہیں ہوتا، تو یہ ایک اعتبار سے سننے والے کے لیے اس کے اندر آسانی ہے۔ بات کہنے والے کے لیے شاید تھوڑا سا مسئلہ ہے، اگر وہ بہت زیادہ حساس ہے اس معاملے میں کہ میں نے پہنا ہوا کیا ہے، بیٹھا ہوا کہوں اور گرد گرد کا ماحول کیسا ہے۔ تو بہرحال آئندہ ویڈیو کی وساطت سے بات ہوا کرے گی، اور پھر صدائے آفرینش آن لائن کے نام سے یوٹیوب چینل بنانے اور چلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھیوں کا بہت عرصے سے اس پر اصرار تھا، تو کوشش کی ہے کہ ساتھیوں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک ایسا چینل بنا دیا جائے جس پر زندگی اس سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں یا ہمیں جن سے واسطہ پڑتا ہے ان باتوں کو زیر بحث لایا جائے۔ اور بعض اوقات یعنی مجھے یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں شاید کئی بار دوستوں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ یہ ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، جو یورپ کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ مالٹا بہتر ہے، پولینڈ بہتر ہے یا رومانیہ۔ اس اعتبار سے یہ ہوتا ہے کہ چلو اگر بندہ ویڈیو اپلوڈ کر دے اور اس میں وہ سارے سوالات جو ہوں ان کو بھی زیر بحث لایا گیا ہو اور ان پر اگر بہتر رائے دے دی گئی ہو، تو پھر یہ ہے کہ آپ کو ہر آدمی کو وہ الگ سے بات نہیں بتانا پڑتی۔ اور پھر یہ ہے کہ چونکہ مجھے ذاتی طور بھی یہ ہے کہ بچپن سے ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو پیشن ہے یا مجھے اگر عشق ہے تو وہ سفر سے ہے، تو جس حد تک ممکن ہے میں نے کوشش کی ہے یورپین سوسائٹیز کو جاننے کی، دیکھنے کی۔ بہت کم ممالک دیکھے ہیں لیکن کوشش کی ہے کہ زیادہ لوگوں سے ملا جائے۔ اسی سلسلے میں 2 سال پہلے ویتنام کا سفر کیا تھا، اور اب یہ ہے میری دلچسپی کا زیادہ جو علاقہ ہے، میری دلچسپی کا جو زیادہ باعث ہے وہ شاید ایشین ممالک ہیں اور لاطین امریکن ممالک ہیں، ساؤتھ امریکن یا لاطینی ممالک جو ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس پر یہاں جو ہم بات چیزیں کریں گے یوٹیوب چینل پر، اس پر ہم ان چیزوں کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ ان میں یہ ہے کہ اس چیز کو زیر بحث لایا جائے گا، پوچھا بھی جائے گا دوستوں سے کہ وہ اگر مثلا یورپ کا ہی سفر کرنا چاہتے ہیں تو یورپ کا سفر کیوں کرنا چاہتے ہیں، اگر مثلا وہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ ایک بہت ایسے سماج سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم وہ دل کی بات منہ پر نہیں لاتے ہیں، دل میں بہت کچھ ہوتا ہے، منہ پر ہم سارے
وہ صوفی اور ولی اللہ بنے ہوتے ہیں، اور پھر کٹر مولوی بھی ہم ہوتے ہیں بظاہر، اور اندر سے ہم یہ ہے کہ وہ پورے رنگین مزاج بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر بندہ بات کھل کر کرے، بتا دے کہ اس کا یورپ آنے کا مقصد کیا ہے، وہ آیا جو بظاہر یورپ سے متعلق ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بڑی آزادی ہے اور بڑی خوبصورتی ہے اور بڑی جنسی آزادی بھی ہے، تو اگر یہ اس کا مطمع نظر ہے تو پھر اسے میرا خیال ہے یورپ کا سفر کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ یہ ساری آزادیاں تو تھائی لینڈ میں اور فلپین میں اور ویتنام میں اور انڈونیشیا اور ملائیشیا میں بدرجہ اتم موجود ہیں بنسبت یورپ کی۔ اور پھر یہ ہے کہ شخصی آزادی کے اعتبار سے لاطین امریکہ کے ممالک اور وہ لوگ، ان لوگوں کی اپروچ میں سمجھتا ہوں کہ یورپین سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور وہ زیادہ کھلے ڈلے مزاج کے لوگ ہیں۔ تو آپ کا مقصد کیا ہے، یعنی بنیادی طور پر آپ کس چیز کیا ہے، یا صرف پیسے کمانے کے لیے آنا چاہتے ہیں؟ تو پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے، میں وہ کل بھی ہمارے جو دوست ہیں مہربان سہیل عباسی صاحب سے ان سے بات ہو رہی تھی، وہ کہتے تھے کہ اگر پیسے ہی کمانے تو میرا خیال ہے کہ باقی جو دو شعبے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ منشیات کا دھندا، اور دوسرا یہ ہے کہ جسم فروشی، ان سے ہٹ کر اگر کوئی پیسہ کمانے کا آسان ترین ذریعہ ہے تو وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے، تو اس میں یہ ہے کہ پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ پیسہ ہی آپ کمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ میدان ہے۔ ہاں، باقی یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے سماج میں جا کر رہنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ برتا جائے، یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ کوئی بھی سماج ایسا ہوگا جس میں متعصب لوگ موجود نہ ہوں، یہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ یہ یعنی میرا تعلق مثلا ضلع باغ سے ہے، ضلع باغ کی تحصیل دیرکوٹ کی یونین کونسل چیڈالا سے ہے، تو اگر میں اپنے گاؤں سے پونا سے اٹھ کر جب چیڈالا آتا تھا تو چیڈالا بازار کے جو کھڑپینچ ہوتے تھے اس وقت، وہ ہمیں ایسے دیکھتے تھے جیسا کہ ہم ان کی کسی سرداری کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اب اسی طرح آپ وہاں سے نکل کر جب اوپر دیرکوٹ جاتے ہیں تو دیرکوٹ کے لوگ آپ کو برداشت نہیں کرتے ہیں، یعنی رنگلا اور کانڈی کے لوگوں کو، جو بازار دیرکوٹ میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ برداشت نہیں کرتے۔ ان کا یہ ہوتا ہے بھائی یہ ملو کدھر سے آگے ہیں، سائڈوں کے لوگ، اور ہم تو ٹاؤن کے لینے والے لوگ ہیں۔ اب اسی طرح دیرکوٹی اٹھ کر جب باغ میں جاتا ہے تو اسے وہاں پر الگ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، برادری کے بھی، وہ سارے یہ چیزیں ہر جگہ پر ہوتی ہیں۔ یہ ہے کہ البتہ ان کے اظہار کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، تو وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یورپ میں بالکل اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، وہ ہوتا ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ قانوناً ایسا امتیازی قانون موجود نہیں، اور پھر یہ کہ ایسا قانون موجود ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کہیں کوئی اس طرح کا امتیازی سلوک برتا جاتا ہے تو آپ کا بہت بہتر وہاں پر ازالہ اس کا کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، پھر یہ ہے کہ کام برابری کی بنیاد پر مل ہی جاتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں، وہ جس طرح میں خود کرتا ہوں، محنت مزدوری ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو نہیں کرتے ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں، اس میں تو خیر کوئی امتیازی سلوک نہیں ہوتا، اور سیلری وغیرہ میں بھی نہیں ہوتا۔ ایک تو چیز یہ تھی وہ میں کرنا چاہتا تھا، وہ اس چینل پر انشاءاللہ اس پر بھی وہ بات کریں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر انٹرٹینمنٹ یا تفریحی چینل موجود ہیں، یا تفریح پر بہت زیادہ بات ہوتی ہے، لیکن سنجیدہ چینل بہت کم موجود ہیں۔ یعنی مثلا اگر آپ تقابل کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ عربی، اسپینش اور انگلش میں تو خیر ہے ہی ہے، اور اٹالوی زبان میں، ان میں آپ کو ہر طرح کے چینل مل جائیں گے۔ یعنی یوٹیوب پر بھی آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا، تحقیق مل جائے گی، جدید سائنس کیا کر رہی ہے اور کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں۔ لیکن اردو میں آپ کو تو بہت مشکل ہے کوئی ایسی چیز ملے، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ ہمارے جو دوست ہیں جو انگریزی پر، عربی پر، فرانسیسی پر عبور رکھتے ہیں، وہ اس جو مواد زبان ان زبانوں میں موجود ہے اسے کسی حد تک اگر ممکن ہو تو وہ ترجمہ کر کے وہ اپنے لوگوں تک وہ کام کی باتیں پہنچا دیں۔ علامہ اقبال سے محبت کرنے والے لوگ پاکستان میں موجود ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ ان سے عشق کرتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کا یہ تھا کہ وہ جو ناقد ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں کہ علامہ کی شاعری کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ انہوں نے جرمن فلسفیوں اور جرمن شاعروں کا جو کلام ہے اس کو اردو کے قالب میں ڈالا ہے۔ یعنی یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے ظاہر ہے کہ مجھے علامہ اقبال سے کوئی محبت یا نفرت اس طرح کا کوئی نہیں ہے، میں علامہ سے متاثر بھی نہیں ہوں، اور میں علامہ کا ناقد بھی نہیں ہوں، چونکہ میرا قد کاٹ نہیں ہے اتنا، اس اعتبار سے ظاہر ہے کہ، لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں سے مجھے یعنی لگاؤ ہے ان میں علامہ شامل نہیں ہے۔
تو یہ ہے کہ اگر آپ دوسری زبانوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور اگر آپ کو ان پر عبور حاصل ہے تو پھر اگر آپ ان کا ترجمہ کر کے اپنے لوگوں تک وہ بات پہنچا دیں تو یہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں تک وہ بات آسانی سے ان تک وہ بات پہنچ جاتی ہے، چونکہ ہر آدمی نہ تو انگریزی پر عبور رکھتا ہے، نہ عربی پر، اور نہ ہی اس کو فارسی اور فرانسیسی یا ہسپانوی زبانیں آتی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ موٹیویٹ کر دیا جائے دوستوں کو، بھائیوں کو، لوگوں کو، یہ آواز جہاں تک پہنچے. میں آوا بات کر رہا ہوں، یہ بات آپ تک پہنچے گی، آپ اسی بات کو لے کر کسی اور رنگ میں اللہ تعالیٰ آپ سے یہ بات کلوا دے گا. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کا ایک ماحول بنایا جائے، اس طرح کی ایک فکر پیدا کی جائے. پھر بڑا مواد موجود ہے سنسکرت اور ہندی میں، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ دو قومی نظریے کے نام پر جو ہمارے ذہنوں میں زہر انڈیلا گیا تھا، اس زہر کے ہوتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ سنسکرت اور ہندی کو سیکھ دیا جائے. بڑا مواد موجود ہے آپ کو. میں چونکہ خاصے عرصے سے جو یوگی فلسفی ہے اور جو ان کی روحانیت پر محنت ہے ساری، تو اس سے ایک میرا خاص شغف ہے، اس سے خاص میری لگن ہے. تو بہت چیزیں آپ کو، یعنی اگر آپ جو یوگی فلسفی ہیں، جو یوگی روحانی گرو ہیں، پیشوا ہیں جو روحانیت کے، تو اگر آپ ان کے کسی عام آدمی کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان عام آدمی سے آپ بات کریں، تو وہاں پر آپ کو اپنا پروفیسر احمد رفیق اختر اور یہ واصف علی واصف صاحب تو آپ کو بالکل طفل مکتب نظر آئیں گے. یعنی ایک عام یوگی کے پاس جو نالج ہے، یہ ہمارے بڑے بڑے جو جن کو ہم ابن العربی کے لیول تک لے گئے ہیں. خورشید ندیم صاحب کہتے تھے کہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جو اس جدید جو صدی ہے اس کے ابن العربی ہیں، الشیخ الاکبر ابن العربی ہیں جو خورشید ندیم صاحب کے، وہ شیخ احمد رفیق اختر صاحب. اور اگر احمد رفیق اختر صاحب کو ایک عام یوگی کے ساتھ آپ سامنے بیٹھا دیں تو احمد رفیق اختر صاحب وہاں پر آپ کو طفل مکتب نظر آئیں گے. تو یہ کیا ہے، لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم نے چونکہ سنسکرت نہیں سیکھی، ہم نے چونکہ ظاہر ہے کہ انگریزی پر ہمارا عبور نہیں ہے، اس وجہ سے یہ ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ہم پھر یہ ہے کہ عطائیوں پر گزارا کرتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے لوگ پھر ہمارے لیے وہ بڑے بڑے بن جاتے ہیں. تو کوشش کریں گے ہم کہ یہ جو ہم نے بارڈر بنا دیے ہیں، چونکہ یہ بھی ہے کہ جتنا سماج گھٹن کا شکار ہوگا، سماج کے اندر جتنی تنگ نظری ہوگی، سماج کے اندر جتنی ڈویژن اور تقسیم ہوگی، چھوٹے چھوٹے لوگ بڑے بڑے لوگ نظر آئیں گے. لیکن جب یہ آپ بڑے صحرا میں نکل جائیں گے اور بڑے سمندر میں نکل جائیں گے، کسی اٹلانٹک اوشن میں جب ہوں گے، تو پھر آپ کو چھوٹے چھوٹے جزیرے اٹلانٹک اوشن نظر نہیں آئیں گے. تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ اس یوٹیوب چینل صدائے آفرینش کی وساطت سے، اور کوشش ہے، میں نے چونکہ بھائیوں سے بات بھی کی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اسی نام کو لے کر ہی چلیں اور اسی چینل کو لے کر چلیں. ہم کوشش کریں گے کہ جو دوست فکر رکھنے والے ہیں اور ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچ سے نوازا ہے. سوچ تو سب کی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اجتماعی سوچ سے اور پھر دوسروں تک بات پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ صرف جذبہ دیا ہے بلکہ ملکہ بھی عطا فرمایا ہے. تو ان کو لے کر ساتھ لے کر چلیں گے، ان کی معیت میں چلیں گے، ان کی قیادت میں چلیں گے، تو ممکن ہے کوئی اس طرح کی نئی چیز سامنے آ جائے کہ جو ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنا پیغام پہنچا سکیں. تو ان ساری چیزوں پر، ان ساری فکروں پر، ان ساری باتوں پر بات ہوتی رہے گی اس چینل کی وساطت سے، صدائے آفرینش آن لائن کی وساطت سے. پھر یہ ہے کہ چونکہ سفر کے دوران ہم نئی چیزیں نظر آتی ہیں، لوگ رہتے کیسے ہیں، گھر کیسے بناتے ہیں. مثلا میں یہاں پر سویڈن میں موجود ہوں 2018 کی 30 اپریل سے. تو میں نے جو دیکھا ہے یہاں پر گھروں کو گرم رکھنے کا سینٹرل ہیٹنگ جو سسٹم ہے، گھر کیسے بنائے جاتے ہیں. اب یہ آزاد کشمیر چونکہ ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، شمالی علاقہ جاتا تو ہمارے گلگت بلتستان ٹھنڈے علاقے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ہیٹنگ کا وہ سسٹم موجود نہیں ہے. گھر سردیوں میں یخ سرد ہو جاتے ہیں اور گرمیوں میں بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے نظر تو اپنے لوگوں تک بات پہنچا دی جائے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے آپ کوئی ایک بات کر دیتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اتنے کریم ہیں، ان کے پاس اتنا علم ہے، وہ اپنی مخلوق کے ذہن میں نئے نئے راستے ڈال دیتے ہیں، نئے نئے طریقے ڈال دیتے ہیں. یہ اللہ کا علم اتنا وسیع ہے. اس لیے ایک انسان جو ہے
اس کی جان لینے کو پوری کائنات کی جان لینے کے مترادف قرار دیا گیا، اس لیے کہ انسان یونیک ہے، بلکہ خدا کا پیدا کردہ ہر ذرہ یونیک ہے۔ رب نے جو ایک بندہ بنایا ہے اس نے اس جیسا بندہ کبھی کوئی نہیں بنایا۔ ہر آدمی کا ڈی این اے مختلف ہے، ہر آدمی کی سوچ مختلف ہے، ہر آدمی کی فکر مختلف ہے، ہر آدمی کا اولیہ مختلف ہے، اور اللہ کے پاس اتنا وسیع علم ہے، قادر، خالق، مالک، رازق یا پرماتما یا ایشور، اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ایک چیز بنانے کے بعد دوسری چیز ویسی نہیں بناتی۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ ہے کہ ایک آدمی کی جو سوچ ہوتی ہے وہ دوسری سے مختلف ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی نے فون بنایا تھا اور پھر آنے والے آدمی نے اسمارٹ فون بنا دیا۔ یعنی دیکھیں کہ بنیاد فون ہے، لیکن آج آپ کے پاس ایپل ہے، اینڈرائڈ ہے، اور دنیا ساری سمٹ کر آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بنیادی طور پر ایک چھوٹی سی فکر کسی کو دے دیتے ہیں، یہ چھوٹی سی فکر بعد میں اس سے بڑی بڑی نہریں اور بڑے بڑے راستے اور اس سے دریا نکلتے ہیں، دریا پھوٹتے ہیں، پھر اس سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ تو ہم یہ کوشش کریں گے خلوص نیت کے ساتھ اپنی بات کرتے رہیں گے، اور اپنی بات کیا ہے، بلکہ جو بات ہمیں رب ہمارے ذہن میں ڈالیں گے، جو خالق ہمارے ذہن میں وہ بات ڈالیں گے، وہ ہم بات آگے مخلوق تک پہنچاتے رہیں گے، رب کی رضا کے لیے، مخلوق کی فلاح کے لیے ہم جو بھی ہو سکا وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خوش رہیں، جیتے رہیں، شاد و آباد رہیں، محبتیں بانٹتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلی بار کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ، یا اسی طرح کے بہت سارے مکسچر کے ساتھ پھر حاضری ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔